بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام المحیمن اور الحفیظ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے المحیمن کو دیکھتے ہیں۔ اس کے 3 معنی ہیں، یعنی 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر 1، نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، جیسے چوکیدار حفاظت کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، باخبر رہتا ہے، ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہے جو رزق کا انتظام کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں بنا کر چھوڑ دیا، ہماری نگرانی کرتا ہے۔ پھر وہ نیند اونگ سے پاک ہے، یہ تبھی تو 24 آورز نگرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہوئے دیکھا، خطبہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں پاک ہوں، میں ہی السلام ہوں، المومن ہوں، المحیمن ہوں اور عزیز بھی میں ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے متکبر؟ تو یہ صفت خود فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ کیسے نگہبانی کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ آنکھ کتنی نازک آرگن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے، کیسے تدبیر فرمائی ہے۔ پھر دماغ کتنا ضروری حصہ ہے، اگر یہ ڈیڈ تو بندہ ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن کیسے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک جھلی پر دوسری، پھر اوپر خول دیا ہے تاکہ دماغ محفوظ رہے۔ پھر وہ ہماری ضروریات کو پوری رکھتا ہے۔ پیاس کی ضرورت رکھ دی تاکہ ہمیں پیاس لگے اور پانی پئیں، اگر نہ پئیں تو اندر کے اعضاء، کڈنیز وغیرہ تو بیکار ہو جائیں۔ پھر روحانی ضروریات بھی اس نے پوری کی ہیں، قرآن جیسی نعمت کو نازل فرمایا جس میں تمہارا ذکر ہے، ہمارے فائدے کی چیزیں بتائیں، ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے وہ۔ پھر وہ اس چیز پر بھی نگراں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، کیا لکھ رہی ہوں، سب پر شاہد ہے۔ کبھی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے انسان کو۔ اس کی طرف دیکھیں تو صحیح، میرے احساسات کا بھی پتہ ہے اس کو، جذبات کا بھی۔ پھر میرے جسم کے اندر ایسے سیلز ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو کینسر بن جائے، لیکن وہ نگہبان ہے اس پر کہ ہر چیز اپنی لمٹ میں ہے۔ الحفیظ، الحافظ، جو خوب حفاظت کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حفیظ ہے، اچانک ان ایکسپیکٹڈ آفت سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر دے کہ اسے قائم رہنا ہے تو پھر وہ قائم ہی رہے گا، اور جس کی ہلاکت کا فیصلہ کر دے پھر وہ ہلاک ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سورہ یوسف میں آیا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے۔ بطور اسم یہ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے۔ اللہ نے تو اپنی کتاب قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تبھی تو آج تک کوئی رد و بدل نہ کر سکا، چاہ کر بھی نہ کر سکا۔ جیسے سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہی ہیں اس کو اتارنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ وہ کعبے کی بھی حفاظت کرتا ہے، تبھی تو آج تک کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے رزق دیا، عقل دیا، پھر تجھے پروان چڑھایا اور اپنے فرشتوں کو تیری حفاظت میں مقرر کر دیا۔ اگر میرے فرشتے تیری حفاظت کے لیے نہ ہوتے تو میری غیبی مخلوق تیرا حشر نشر کر دیتے۔ تو انسان بہت چھوٹا سا ہے اس زمین میں، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، تو ہم مزے سے گھوم رہے ہیں۔ رحم کے اندر جو بچہ ہے اور انڈے کے اندر جو بچہ ہے، اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ بیج کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کو مضبوط کرتا ہے، پھر وہ زمین پھاڑ کر تناور درخت بن کر نکلتا ہے۔ ایک زبردست مثال فرعون کے پاس، یعنی اس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ وہ جو خود دشمن ہے بچے کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی پلے، قدرت دکھائی اللہ نے اپنی حفاظت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا مزاج ہی بدل گیا۔ ایسی ہوتی ہے حفاظت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو نیچے بچڑا آ گیا۔ ایسی ہوتی ہے حفاظت۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہیں، کیسے حفاظت کی اللہ نے؟ چیزیں انسان کو نہیں مار سکتی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ الحمدللہ۔